السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس سے بہت سے لوگوں، خاص طور پر سینسٹیو نیچر والے لوگوں کو زیادہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک ایسی طبی اور سنگین بیماری ہے جو آپ کے سوچنے کے طریقے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے، جس سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، فضول میں ہی چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں، اوور تھنکنگ، اور روزمرہ کی زندگی میں آپ بہت ہی کم دلچسپی لیتے ہیں۔ ہر بات کا خود کو مجرم ٹھہرانا اور اعتماد میں کمی کا محسوس ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ اور ورسٹ اسٹیجز آف ڈپریشن میں خودکشی جیسے خیالات بھی آتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ آپ کا جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے، یعنی آپ کی فیملی ہسٹری میں آپ کا ہارمونل سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سینسٹیو اور سوچنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہونے والے بہت سے ناخوشگوار واقعات جیسے کہ ریلیشن شپ میں بریک اپ کا ہو جانا، طلاق کا ہو جانا، کسی عزیز کی موت، کسی امتحان میں ناکامی، ڈپریشن جیسی نفسیاتی بیماری کے آغاز میں معاون ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سوچنے کے طریقے اور محسوس کرنے کے انداز میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تنہا رہنے والے لوگ بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ منشیات وغیرہ کا استعمال بھی ڈپریشن کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے بارے میں۔ ڈپریشن کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے جو کہ آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچائے۔ یہ نفسیاتی بیماری ہے جو کہ صرف آپ کے سوچنے کے طریقے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کو متاثر کرتی ہے۔ سوچنے کے طریقے کا تبدیل ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ ڈپریشن کا اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کی شخصیت اور آپ کے زندگی کے پیٹرن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ بہت سے آسان طریقے اس سے جان چھڑوانے کے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قابل سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں۔ اگر آپ خود سے اس سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ مزید اس کا شکار ہوتے جائیں گے۔ ہمارے لیے ڈپریشن کے بارے میں بات کرنا اور اسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے آس پاس اگر اس کا کوئی شکار موجود ہے تو ہم اس کی بیماری کی پہچان کر کے اس کو علاج کا مشورہ دے سکیں۔ ڈپریشن کے علاج کے شروع میں آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور تنہا رہنے سے بچنا پڑتا ہے۔ تنہا رہنے سے آپ چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں اور فضول میں ہی اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ ڈپریشن کے علاج میں شروع میں آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس ایڈوائز کی جاتی ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں موجود سیروٹونین کے لیول کو بڑھا کے کام کرتی ہے۔ ڈپریشن میں سیروٹونین کے لیول کم ہو جانے کی وجہ سے ہی آپ کے سوچنے کے طریقے میں منفی بدلاؤ آتا ہے۔ آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں اور چیزوں کو فضول میں ہی زیادہ سوچتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو اسیٹالوپرام کے ساتھ ساتھ بینزوڈائزپینز کلاس کی کوئی میڈیسن بھی ایڈوائز کر سکتا ہے۔ اسیٹالوپرام جس کے مشہور برانڈ نیمز سیٹانیو، ایکسپرو اور پرامسٹ وغیرہ ہیں، ان کے استعمال کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمت کر کے اپنی روٹین بہتر کرتے ہیں، آپ زیادہ تنہا نہیں رہتے، اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں حیران کن طور پر مثبت بدلاؤ آ سکتا ہے۔ ان میڈیسن کے استعمال سے شروع میں آپ کو غنودگی کا زیادہ ہونا، نیند کا زیادہ آنا جیسے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ 1-2 دن کے ساتھ ساتھ ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر کی پرسکرائب کردہ میڈیسن کے استعمال کے 3-4 دن بعد ہی آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو حیران کن طور پر چینجز ملتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پرسکرائب کردہ میڈیسن اور اپنی روٹین کو بیزی رکھتے ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو آپ اس بیماری سے بہت ہی جلد ریکور کر سکتے ہیں۔ ان میڈیسنز اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد آپ خود کو کانفیڈنٹ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیلی لائف کی روٹین بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کا چیزوں میں انٹرسٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ یعنی انگزائٹی کی وجہ سے اگر آپ کی یادداشت پہ بھی اثر پڑتا ہے تو آپ کی یادداشت بھی وقت کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے استعمال کے ساتھ ساتھ
بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس بیماری کے بارے میں یا پھر اس کے علاج کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بیماری کا میں بھی ٹریٹمنٹ لے چکا ہوں اور بہت ہی حد تک میں ریکور بھی کر چکا ہوں۔ سائیکیٹرسٹ یعنی نفسیاتی امراض کا ڈاکٹر یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہی ڈاکٹر ہے، یعنی یہ ڈاکٹر کے علاوہ پتہ نہیں کہاں ملتا ہے، بلکہ یہ آپ کو کسی بھی DHQ میں نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر موجود ہوتا ہے اس سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ، قابل میڈیکل اسپیشلسٹ سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میڈیکل ٹیکنیشین عمیر رشید کو دیں اجازت، اور ملتے ہیں ایسی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔